الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے. نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے، اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے، تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ عین حیات بن گئی. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. پھر سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ حیات نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے. اس لیے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں، خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں. ان کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے. دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے، ان کے تذکرے نہیں مٹتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے. اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران. لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہوں گے. چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کسرا کا نام جانتے ہیں. اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کسرا ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا، بلکہ 150 حکمران اس خاندان کے تخت نشین ہوئے، 3150 سال ان کا دور حکومت. لیکن شاید اس بھری مجلس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے. لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے. لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے، لیکن جو ہے وہ روحوں پہ نام نقش ہے. تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا، زمانے میں اس کا نام بھی نہیں آتا. لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے، عرشوں پہ بھی زندہ ہے. تو یہ ہے حیات طیبہ کا روپ. اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم دیا. اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ قرار پائیں گے. اور دوسرا، ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی. اولئک کل انعام بل ہم اضل. فرمایا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی انسان ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ہوش و حواس، فہم و ادراک، بولنے کہنے کا سلیقہ سب موجود ہے، لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا. اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آ کے اپنے مقصد کو پہچانا ہے اور پھر اس مقصد کی پہچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پہ لایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، شعوری کوشش کی، محنت کی، اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا. اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا، وہاں اجالے بانٹے، وہاں روشنیاں بانٹی. اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے. میں اور آپ اگر اپنے نسب نامے دیکھیں تو 5ویں پشت میں نہیں تو 7ویں پشت میں، 7ویں پشت میں نہیں تو 8ویں پشت میں، یا بچن لال آبا و اجداد میں آئے گا یا پھر منگل سنگھ آئے گا. یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، صوفیہ آئے تھے جنہوں نے آ کے ہمارے آبا و اجداد کو دین سکھایا، دین پڑھایا. اور آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہم اتنے لوگ اسلام کے نور سے مالا مال ہیں. اس وقت جو مردم شماری کے اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق 25 کروڑ کی آبادی یہاں ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ
مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا نور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کے باقی ممالک میں، یہاں انڈیا میں دیکھ لیجیے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے، تو یہ نور جہاں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا ہے وہاں اجالے پھیل جاتے ہیں اور اسلام کے اجالے اور روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ ان بزرگوں کا مرہون منت ہے، جو خاندانی شخص ہیں، جو فرض شناس ہیں اور جو احسان شناس لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کی ناقدری نہیں کرتے، چونکہ بزرگوں کے توسط سے اسلام کا نور اس خطۂ ہند کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے یہاں کا اغلب جو طبقہ ہے وہ شکر گزار ہے بزرگوں کا، اور اہل اللہ سے عقیدت کا رشتہ مستحکم کیے ہوئے ہیں، اور یہ مستحکم رشتہ ہی ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر تاریخ پڑھیں تو یہ بزرگ تھے جدھر سے گزرتے گئے اسلام کا نور بانٹتے چلے گئے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی لمبی تقریریں ہم کر رہے ہیں، ان بزرگوں نے اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں کی، بس ان کی خاموشی ہی دین بانٹتی رہی، چونکہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار اثر انداز بھی نہیں ہوتی۔ جو گفتار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ نکلی ہو وہ تتلیوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جاتی ہے اور تحلیل ہو جاتی، اور جو دل سے نکلی ہو، فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اور گھر کر جاتی ہے، اور ہمارے اسلاف کی تھوڑی گفتگو بھی دلوں میں گھر کر گئی۔ اور آج مختلف چینلز پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، اور ہمارے لائیو اجتماعات دیکھ لیجئے، اتنی تقریریں تو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج صرف گفتگو اور تقریریں رہ گئی، عمل مفقود ہو گیا، اس لیے کہ یہ حلق سے اوپر اوپر ہے۔ اثر انداز جو ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 63 برس آپ دیکھیے، 63 برس حضور کی زندگی کے، اور 40 سال حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، آخری 23 سال حضور نے تبلیغی جد و جہد کی ہے، اور اس میں بھی حضور کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی خطبہ بھی 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، لیکن جو کہا وہ روح میں اترا۔ اس لیے صوفیہ دیکھ لے، آپ اگر تلاش کرنے جائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے خطابات تو آپ کو کتنے ملیں گے؟ اگر آپ خطبے ڈھونڈنے نکلے تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے خطبے کتنے ملیں گے آپ کو؟ ان کی لمبی لمبی، ہماری تقریروں کی تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کی تقریروں کی کتنی کتابیں آپ کو ملیں گی؟ ان کی تقریروں نے اثر نہیں پیدا کیا، ان کی خاموشی اور نگاہوں نے اثر پیدا کیا، ان کا کردار اثر پذیر ہوا ہے لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کے طرز زندگی پر، لوگوں کے عمل پر۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں۔ اگر خاموشی مؤثر ہو جائے تو پھر تقریر بھی مؤثر ہو جاتی ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی اور بہت سارے اعتراضات کیے تو اس میں جو جواب آیا تو اس میں سے ایک جواب بھی یہ تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے، وہ اگر شمار کرے پورے علاقے میں ایک ہی شخص تھا، لیکن وہ روزی روٹی کمانے آئے تھے، تاجر، پھر ان سے اثر لوگوں نے قبول کیا تو اسلام کے نور سے مالا مال ہو گئے۔ آئے تھے وہ روزی روٹی کمانے، لیکن ان کے کردار نے ایسا اثر چھوڑا کہ پھر اسلام کا چراغاں یہاں ہو گیا۔ کتنے لوگ آئے تھے، 1000 کی تعداد بھی شاید نہ بن پائے۔ دوسری جانب آج کے دور کا المی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی عرب سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، تاجر بھی، علماء بھی، اہل علم بھی، یورپ، امریکہ اور دیگر جو ہے وہ بلاد عالم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سے بھی کسی ملک کے اندر 1 لاکھ ہیں، کسی کے اندر 2 لاکھ ہیں، کسی کے اندر اس سے کم یا زیادہ ہیں۔ تو یہاں سے مسلمان کفر کے علاقے میں آئے تو چند 100 لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا، اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں، وہاں تو کوئی ایک بھی کافر نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن جب ان علماء سے پوچھیے، مولانا زبیر صاحب ہیں، باقی، کہ وہاں جب یہ جاتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو کہ ہماری اولاد مسلمان رہ جائیں۔ وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دے کے گئے،
اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے، واعظ کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور نکھر کے بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. اس فن پہ کتابیں دستیاب ہیں، ذرائع ابلاغ بہت سارے میسر ہیں. پہلے اتنے لوگوں پر کے لیے خطاب کرنا مشکل ہوتا تھا، اب اس سے بھی 50 گنا لوگ زیادہ ہوں تو ایک خطیب یہاں بیٹھ کے، بلکہ لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا پہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے. آسان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہماری پستی، ذلت، زبونحالی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے. ہم صرف جو ہے وہ نام کے مسلمان رہ گئے، وہ کام کے مسلمان تھے. ان کی ہماری تقریر رہ گئی، ان کا رویہ تھا، ان کا عمل تھا اور ان کا کردار تھا. تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے. اس لیے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں. چونکہ خاموشی مؤثر بنے گی تو تقریر مؤثر بنے گی. تو اللہ جل شانہ اس آستانہ رحمت کو، اس آستانہ نور کو، جن کے بزرگان نے رشد و ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا، وابستگان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنی آخرت کے لیے لگا دینا چاہیے. مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. ہم دنیا کے اوپر آئے کیوں ہیں؟ صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں. وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، شام تک رزق حلال کماتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے اپنی بل میں کھانا جمع بھی کر لیتی ہے. یہ اگر کام انسان کا بھی ہو کہ اس نے بھی کھانا ہے، پکانا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے، یہ کام تو حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں. انسان اپنے دیگر مشارکات سے افضل اور اشرف کیوں ہے؟ اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ کیوں باقی مشارکات سے افضل ہے اور باقی مشارکات سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے؟ تو اس کا سبب صاحب یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو سمجھ لیا. احباب تشریف رکھیے گا. تو انسان اپنے دیگر مشارکات سے جو ممتاز ہے، جو افضل ہے، جو اشرف ہے، ایک تو بوجہ علم اس کو امتیاز عطا کیا گیا ہے، اس کو اپنے مقصد کا شعور ہے اور اس کو اپنی زندگی کے مقاصد جلیلہ سے آگہی ہے. اور دوسرا مدعا اور مقصد اس کے شرف کا، اس کی فضیلت کا یہ ہے کہ